اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم. بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور ہاں اس کے سوا جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کا شریک بنایا تو وہ اللہ پر بہتان باندھ کر بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ یہ آیت کریمہ سورۃ النساء کی ہے، آیت نمبر 48، پارہ نمبر 5، رکو نمبر 4۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن کی نظر میں ایک اللہ پر ایمان لانا، توحید کا عقیدہ، یہ بنیادی نظریہ ہے، اور اس کی ضد ہے شرک۔ آدمی شرک سے ہمیشہ بچتا رہے تو اللہ نے فرمایا کتنے بھی گناہ اگر تم سے ہو جائے میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ شرک پارٹنرشپ۔ ایک آدمی ہے، کاروبار کرنا چاہ رہا ہے لاکھوں روپے کا، اس کے پاس نہیں ہے، 10 لاکھ کا کاروبار کرنا چاہ رہا ہے، تو ایک آدمی 5 لاکھ خود ملا رہا ہے، ایک دوسری پارٹی کو دیکھتا ہے کہ بھائی 5 لاکھ تو ملا، نفع نقصان میں اپن دونوں شریک رہیں گے، تو وہ دوسرے کی شرکت کو اپنے لیے کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ مدد ہو جائے۔ 10 لاکھ پورا نہیں ہو رہا ہے، 5 لاکھ تو ملا، 5 لاکھ میں ملاتا ہوں، نفع نقصان میں دونوں شریک۔ تو ایک پارٹنر دوسرے کو پارٹنر بنا رہا ہے، شریک کر رہا ہے، کیوں؟ اپنی مدد کے لیے۔ اللہ ایک واحد ایسی ذات ہے جس کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، مدد دیتا ہے، مدد لیتا نہیں، اولاد دیتا ہے، خود اولاد نہیں، دوسروں کو سلاتا ہے، خود سوتا نہیں، اسی کو کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے کھلا اعلان کیا ہے، تمہارے کیسا بھی گناہ ہو، کتنا بڑا گناہ ہو، زمین سے آسمان تک گناہ ہو، سب کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک معاف نہیں کر سکتا۔ شرک یہ ہے، یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی بھی دوسرے کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹنی نے سجدہ کیا، اونٹنی نے، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو ہم لوگ بھی سجدہ کریں آپ کو؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، اگر اللہ کے علاوہ کے سامنے یہ سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں حکم دیتا بیویوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا مقام ہے شوہر کا۔ بہرحال سجدہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کر سکتے ہیں، کسی کے سامنے نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم شرک کرتے ہو تو تمہارا یہ گناہ ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، کل کو جہنم کی شکل میں تمہیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ان سے بہت ساری حدیث کی تقریباً بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے شرک سے بچنا اور توحید ایک عورت سے سیکھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ کہا دیکھو ایک مرتبہ میرے پاس عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، پردے سے پوچھ رہی تھی، حضرت آپ مجھے ایک مسئلہ لکھ کر دیجئے کہ مجھ جیسی حسین و جمیل بیوی ہوتے ہوئے میرا شوہر دوسری شادی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ لکھ کے دیجئے کیونکہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا
کہ میں یہ کیسے لکھ کر دوں؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ ایک مرد ایک سے زائد کر سکتا ہے اگر انصاف سے کام لے اور اتنی طاقت ہو جسمانی وغیرہ وغیرہ، آپ تشریف لے جائیے، میں تو لکھ کے نہیں دے سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ حضرت اگر اسلام میں جائز ہوتا تو میں اپنا نقاب اٹھا کر پردے سے باہر آ کے آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی، پھر آپ کو یقین آ جاتا کہ ہاں مجھ جیسی حسین و جمیل بیوی کے ہوتے ہوئے اس کے شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسری شادی کرے۔ خیر بولے نہیں نہیں آپ جائیے، مسئلہ تو وہی ہے۔ وہ عورت چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ میں نے توحید اس عورت سے سیکھا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہا دیکھو یہ عورت اپنے ہوتے ہوئے شوہر کی دوسری بیوی کو آنا پسند نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ جب دوسری بیوی آئے گی تو شوہر کی محبت دو جگہ تقسیم ہو جائے گی۔ شوہر کی محبت میں وہ عورت بھی اور میں بھی، یعنی شوہر کی محبت میں شرکت ہو جائے گی، اور عورت کبھی بھی اپنی محبت میں دوسری کی محبت کو شریک ہونا پسند نہیں کرتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے مگر سوتن کو برداشت نہیں کرتی۔ کیوں؟ اور شوہر کی محبت دو جگہ تقسیم ہو گئی، شوہر کی محبت میں دو آدمی شریک ہو گئے، اس شرکت کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جبکہ اس عورت کی ظاہری خوبصورت عارضی، یہ جوانی عارضی، ہر چیز عارضی چند دنوں میں ڈھلنے والی ہے، اور اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کی ہر چیز دائمی ہے، ہر چیز باقی، ہر چیز ہمیشہ رہنے والی، ہر کمال اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کیسے چاہے گا کہ اس کی محبت میں اس کے بندیاں دوسروں کو شریک کریں؟ یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سامنے ٹکے۔ اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ اللہ کی اس محبت میں، اس عبادت میں ہم دوسرے کو شریک کریں؟ حضرت نے فرمایا میں نے توحید اس عورت سے سیکھا ہے۔ بہرحال آپ اور ہم کو یہ آیت کریمہ اس بات کا دعوت اور پیغام دے رہی ہے کہ ہم شرک کی طرف کبھی بھی نہ جائیں، شرک سے بچتے رہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دوں گا۔ چنانچہ کل قیامت کے دن جس کے دل میں بھی رائی کے برابر ایمان ہوگا، جہنم سے کھینچ کر اس کو ایک نہ ایک دن جنت میں ڈالا جائے گا، مگر شرک اگر کر کے مرا ہے تو پھر دائمی سزا ہے جہنم۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو شرک سے پوری زندگی مرتے دم تک محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ خیر کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔